الرحمن الرحیم اولا ان یقال انہا اربع جمل متناسقہ. پہلے تو الگ الگ ترکیب بیان کی تھی، 4 ترکیبیں کہ الف لام میم مبتدا اور ذالک موصوف الکتاب صفت موصوف صفت مل کے خبر. دوسری یہ کہ مبتدا مقدر الف لام میم خبر اول اور ذالک الکتاب موصوف صفت خبر ثانی یا بدل. تیسرے یہ کہ الف لام میم خود مبتدا ہے اور ذالک الکتاب یہ خبر، ذالک مبتدا اول الکتاب خبر، ذالک مبتدا ثانی اور الکتاب خبر. تو مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر کے جملہ ہو کر کے مبتدا اول کی خبر ہوا. تیسرے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو الف لام میم مبتدا اول، ذالک موصوف الکتاب صفت موصوف صفت مل کر کے مبتدا دوم اور لا ریب فیہ بترکیب معلوم یہ خبر. مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر کے جملہ ہو کر کے خبر ہوا الف لام میم مبتدا اول کی. اب یہاں یہ بتاتے ہیں کہ بہتر یہ کہنا ہے کہ یہ 4 جملے ہیں متناسق، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، جن میں بعد والا سابق پہلے کی تقریر کرتا ہے، تقریر تاکید کرتا ہے، اور سطر بعد اور تستتبع السابقۃ منها اللاحقہ، یا پہلے والا بعد والے کو تابع بناتا ہے. تو یقرر اللاحقۃ منه السابقہ، بعد والا پہلے کی تقریر تاکید کرتا ہے، تو یہ مؤکد تاکید کے حکم میں ہو گئے، اسی لیے ان کے درمیان حرف عطف داخل نہیں کیا گیا. جیسے جاء زید نفسہ، تو زید مؤکد ہے، نفسہ تاکید ہے، تو بیچ میں حرف عطف نہیں آئے گا، زید و نفسہ نہیں کہا جائے گا. اب یہ کہ کیسے بعد والا پہلے کی تقریر و تاکید کرتا ہے، اس کی تفصیل کی ہے کہ الف لام میم ایک ایسا جملہ ہے جو اس بات کو بتاتا ہے کہ متحدہ بہ یہ اسی کے جنس سے مرکب ہے. المتحدہ بہ مؤلف من جنس الف لام میم، تو جس کے ذریعے چیلنج کیا گیا ہے یہ مرکب اسی کے جنس سے، اور جس سے وہ اپنے کلام کو ترکیب دیتے ہیں اور پھر بھی اس سے عاجز ہیں. تو ذالک الکتاب یہ دوسرا جملہ ہے جو جہت تحدی کی تقریر و تاکید کرتا ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ انہیں کے کلام کے جن سے مرکب ہے، پھر بھی اس سے عاجز کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ کتاب کامل ہے. تو اس کا کتاب کامل ہونا متحدہ بھی ہونے کی تقریر اور تاکید کرتا ہے. تو ذالک الکتاب یہ دوسرا جملہ ہے جو جہت تحدی کی تقریر کرتا ہے، اس طرح سے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو غایت کمال سے موصوف ہے، اور جب غایت کمال سے موصوف ہے یہ سب کمال کی حد تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، تو ضرور یہ متحدہ بھی ہوگی. تو یہ دوسرا جو ہے پہلے کی تاکید کرتا ہے. پھر اس کے کام ثم سجل تسجیل، قاضی کا فیصلہ کر کے سجل یعنی رجسٹر میں لکھ دینا. پھر مطلق حکم کرنے فیصلہ کرنے کو کہا جاتا ہے. ثم سجل علی کمالی بنفی الریب عنہ، فی یہ نہیں عنہ ہوگا، دوسرے نسخے میں صحیح ہے. پھر اس کے کمال کا فیصلہ کیا، اس سے ریب کی نفی کر کے. تو لا ریب فی یہ تیسرا جملہ ہے جو اس کے کمال کی شہادت دیتا ہے کہ دوسرے میں ذالک الکتاب میں بتایا گیا کہ یہ کتاب کامل ہے، لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قطعی یقینی ہے، جو قطعی یقینی ہوگا تو ضرور کامل ہوگا. تو یہ تیسرا جو ہے دوسرے کی تاکید کر رہا ہے. تو لا ریب فی تیسرا جملہ ہے جو اس کے کامل ہونے کی شہادت دے رہا ہے، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کے کمال نہیں جو حق اور یقین کو حاصل ہے. وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ بِمَا يُقَدَّرُ لَهُ مُبْتَدَأً رَابِعَةٌ تُؤَكِّدُ كَوْنَهُ حَقًّا لَا يَحُمُّ شَكُّهُ لَهُ. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ اس کے ساتھ جو اس کے لیے مبتدا مقدر مانا جائے،
یعنی ہوا ہدی للمتقین، تو ہوا مدعا مانا جائے گا اور ہدی للمتقین اس کی خبر ہوگا، اور مدعا خبر مل کر کے یہ چوتھا جملہ ہوگا۔ تو ہدی للمتقین اس کے ساتھ جو اس کے لیے مدعا مانا جائے چوتھا جملہ ہے، تو یہ چوتھا جملہ یہ لا ریب فیہ کی تاکید کر رہا ہے کہ جب یہ ہادی ہوگا تو ضرور شک سے خالی ہوگا۔ یہ تاکید کرتا ہے اس کے ایسا حق ہونے کی کہ شک کا اس کے نزدیک گزر نہیں ہے، ہمیں عموماً گردش کرنا، تو ایسے حق ہونے کی تاکید کرتا ہے جس کے گرد شک کا گزر نہیں ہے، اس طرح سے کہ وہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ 4 جملے ہوئے۔ پہلا جملہ یہ کہ متحدہ بھی جن سے اللہ سے مرکب ہے پھر بھی اس سے عاجز ہے، تو اس کی تاکید یہ کرتا ہے کہ یہ کتاب کامل ہے تو دوسرے اس سے عاجز ہوں گے۔ تیسرا لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں، قطعی یقینی ہے، یہ کامل ہونے کی تاکید کرتا ہے۔ پھر متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو یہ قطعی یقینی ہونے کی تاکید کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ 4 جملے ہیں جن میں ہر بات والا پہلے کی تاکید کرتا ہے۔ دوسری شکل کہ یا ہر پہلا جملہ بعد والے کو تابع بناتا ہے، جیسے کہ دلیل مدلول کو تابع بناتی ہے، یعنی دلیل کے سننے سے مدلول تک نتیجہ تک ذہن پہنچ جاتا ہے۔ جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو ذہن پہنچ جاتا ہے کہ العالم حادث۔ تو ویسے ہی جیسے کہ مبدل منہ اور بدل الاجتمال میں ہوتا ہے کہ مبدل منہ کے سننے سے بدل الاجتمال کی طرف ذہن پہنچ جاتا ہے، پھر بدل آ کر کے اس کی تصریح کر دیتا ہے۔ تو جیسے کہ صلب زید چھینا گیا، تو زید سننے سے معلوم ہوتا کہ زید نہیں، اس کی کوئی چیز، اس سے متعلق کوئی چیز چھینی گئی ہے۔ اب کہا گیا صلب زید ثوبہ یا متاعہ، تو یہ ثوبہ متاعہ جو مبہم طور پر صلب زید سے سمجھا گیا تھا، یہ متاعہ ثوبہ آ کر کے اس کی وضاحت کر دیتا ہے اور ابہام کو دور کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے پہلے جملے سے دوسرا جملہ اجمالاً اور ابہاماً ذہن میں آ جاتا ہے، اور پھر دوسرا آ کر کے اس کی تصریح کر دیتا ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ جب پہلے متحدہ بہی کے موجود ہونے پر تنبیہ کی، اس لحاظ سے کہ وہ انہی کے کلام کی جنس سے ہے اور پھر بھی وہ اس کے معارضے سے عاجز ہیں، تو المتحدہ بہی مؤلف من جنس الف لام یہ بتایا گیا کہ یہ انہی کے کلام کی جنس ہے اور پھر بھی اس کے معارضے سے عاجز و قاصر ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ضرور ایسے مرتبے تک پہنچی ہوئی کتاب ہے کہ جہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے۔ تو اجمالاً اور ابہاماً یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ کتاب کامل ہے، استنتج منہ۔ تو جب اس پر تنبیہ کی کہ متحدہ بھی موجز ہے، تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایسی کتاب ہے جو کمال کی حد کو پہنچی ہوئی ہے، اور جب یہ کتاب کامل ہے تو ریب سے ضرور خالی ہوگی، کیونکہ ریب تو بہت بڑا نقص ہے، اور جب کامل ہے تو اس نقص سے خالی ضرور ہوگی۔ تو ذالک کتاب یعنی وہ کتاب کامل ہے، اسی سے ذہن ابہاماً اور اجمالاً اس بات کی طرف پہنچ جاتا ہے کہ وہ ریب سے خالی ہوگی۔ اس کو کہا ہے کہ جب اس سے نتیجہ نکلا کہ ایسی کتاب ہے جو حد کمال کو پہنچی ہوئی ہے، تو یہ اس بات کو مستلزم ہے اللہ تشبث الریب باطرافی۔ تشبث مانے تعلق ہے، پکڑنا، متعلق ہونا، اور طرف مانے کنارہ، کہ ریب اس کے کناروں سے متعلق نہ ہو، شک اس کے دامن سے وابستہ نہ ہو۔ کامل ہے تو شک اس میں نہیں ہوگا، اس لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی ناقص نہیں جس کو شک و شبہ عارض ہو۔ لا انقص مما یعتری شک و شبہ، یہ طرح یعتری عارض ہونا، درپیش ہونا۔ تو یہ دوسرا جو ہے وہ تیسرے کو ابہاماً بتا دیتا ہے، پھر تیسرا صراحتاً آ کر کے اس کو واضح کر دیتا ہے۔ اور پھر جب یہ بیان کیا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک سے بالکل خالی ہے، تو جو ایسا ہوگا وہ یقیناً تقوی والوں کے لیے ہدایت ہوگا۔ تو چوتھا بھی اجمالاً ذہن میں آ جاتا ہے، یہ ایسی کتاب کامل ہے جو شک اور ریب سے خالی ہے، تو ضرور وہ ہادی ہوگی۔ تو اجمالاً یہ چوتھے تک ذہن پہنچ جاتا ہے، اور پھر ہدی للمتقین آ کر کے اس کی تصریح کر دیتا ہے۔ یہ اس طرح سے 4 جملے ہوں۔
پھر اس کے بعد کہا کہ ان جملوں میں سے ہر ایک میں ایک بڑا نقطہ ہے۔ جزالت کے معنی جزیل ہونا، عظیم ہونا، اور ذات و جزالہ عظمت والا نقطہ یعنی بڑا نقطہ ہے۔ پہلا الف لام میم ہے صرف، لیکن اس میں کچھ محذوف ہے، المتحدہ بھی مؤلف من جنس الف لام میم یا المؤلف من جنس الف لام متحدن بھی۔ تو پہلے میں حذف ہے اور مقصود کی طرف اشارہ ہے علت بتانے کے ساتھ ساتھ۔ علت کیا کہ جس طرح کے حروف سے ان کا کلام مرکب ہوتا ہے ویسی حروف سے بھی مرکب ہے، اور پھر بھی اس کی نظیر لانے سے یہ قاصر ہیں، تو مقصود کی طرف علت بتانے کے ساتھ اشارہ بھی ہو جاتا ہے، اور جب وہ قاصر ہے تو اس کے ذریعے تحدی اور چیلنج ہوگا۔ دوسرا جملہ ذالک الکتاب، تو ذالک مبتدا الکتاب خبر، تو خبر میں اصل یہ کہ نکرہ ہو، جیسے ذالک کتابن، اور جب معرفہ آتی ہے تو اس سے حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، جیسے زید الشجاع، زید ہی شجاع ہے، زید ہی شجاع ہے یعنی بہادر ہے۔ تو اب جب ذالک الکتاب فرمایا گیا کہ وہی کتاب ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اور کتاب کے مقابلے میں کتاب کہے جانے کے لائق یہی ہے۔ تو دوسرے جملے میں تعریف کی عظمت ہے، اور تیسرا جملہ ریب فیہ، تو لا فیہ ریب نہیں ہے بلکہ لا ریب فیہ ہے، تو فیہ خبر مؤخر ہوئی، مقدم نہیں ہوئی، کیونکہ مقدم ہوتی تو سمجھا جاتا کہ صرف اسی میں ریب نہیں ہے، باقی آسمانی کتابوں میں ہے اور یہ مقصود نہیں ہے، تو خلاف مقصود کا وہم پیدا ہوتا، اس وجہ سے خبر مؤخر ہوئی۔ تو تیسرے جملے میں ظرف کو یعنی فیہ کو مؤخر کرنا ہے باطل کا وہم پیدا کرنے سے بچنے کے لیے۔ اور چوتھا جملہ ہدی للمتقین، اس میں ہوا مبتدا ایک محذوف ہے، اور پھر ہادی کو ہدا کہا گیا مبالغہ کے طور پر، اور پھر ہدن یہ نکرہ آیا، تو نکرہ سے تعظیم کا فائدہ حاصل ہوگا، یعنی عظیم ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اور پھر للمتقین کا دو معنی بتایا گیا کہ وہ جو فی الحال تقوی سے موصوف ہیں ان کے لیے عظیم ہدایت ہے، یا یہ کہ جو تقوی کا حصول چاہتے ہیں اور تقوی کے قریب ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو تقوی کے قریب ہیں ابھی تقوی سے موصوف نہیں ہوئے ان کو متقی کہا گیا، تو اس میں ان کی تعظیم شان ہے کہ جو حصول تقوی کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ابھی متقی کہا گیا۔ اور اس میں ایجاز بھی ہے کہ اگر کہا جاتا للمشارفین للتقوی تو یہ اتناب ہوتا، اور للمتقین کہا گیا تو اس میں ایجاز ہوا۔ تو اس کو کہا ہے چوتھے جملے میں ایک تو حذف ہے یعنی ہوا مبتدا یہ محذوف ہے، دوسرے ہدن کہا گیا، ہوا ہادن نہیں بلکہ ہدن کہا گیا، تو مصدر سے صفت لانا ہے مبالغہ کے لیے۔ تیسرے کے ہدن نکرہ ہے، تو اس کو نکرہ لانا تعظیم کے لیے یعنی بڑی ہدایت ہے۔ چوتھا کہ ہدایت کو متقین سے خاص کرنا غایت اور نتیجے کے لحاظ سے کہ اس سے فائدہ مند وہی ہوتے ہیں لہذا انہی کے لیے ہدایت ہے، یا جو حصول تقوی کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے کہا وَتَسْمِيَةُ الْمُشَارِفِ لِلتَّقْوَى مُتَّقِيًا، اور جو تقوی سے قریب ہے اس کو متقی کا نام دینا ایجاز کے طور پر، کہ اگر للمشارفین للتقوی کہا جاتا تو یہ طویل ہوتا، اور للمتقین کہا تو اس میں ایجاز بتفخیما لشانہ، اور اس کی شان بڑھانے کے لیے کہ یہ کوئی حصول تقوی کی کوشش کر رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ ابھی سے اس کو متقی کہا جائے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ ترکیب میں کیا واقع ہے اور ما سبق سے اس کا کیا تعلق ہے، تو دو بیان کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ المتقین موصوف ہو اور الذین یؤمنون بالغیب اس کی صفت صریحہ ہو، تو اس صورت میں یہ اسی کے تابع ہو جائے گا کہ موصوف اور مطبوع ہوگا یہ اس کے تابع ہوگا تو اس سے متصل ہوگا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ صفت مقطوعہ ہو تب بھی متصل ہوگا۔ یہ صفت مقطوعہ کیا ہوتی ہے؟ دراصل صفت صریحہ ہوتی ہے، جیسے اعوذ باللہ السمیع العلیم، تو اصل میں تھا اعوذ باللہ السمیع العلیم، اس میں جلالت موصوف سمیع صفت، لیکن اس سے نکال کر کے اس کو السمیع العلیم کہا گیا اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہاں مدح مقصود ہے کہ وہی ہے سننے والا جاننے والا،
یا اعوذ باللہ السمیع العلیم، تو یہاں فعل مقدر ہوگا عن السمیع یا احمدہ السمیع العلیم. تو جو صفت سریہ کو صفت ہونے کی حالت سے قطع کر کے مدح کی حالت میں ظاہر کیا جاتا ہے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے مدح کا، کہ براہ راست یہ مدح کا افادہ کرتی ہے، اور صفت سریہ بھی مدح کا افادہ کرتی ہے مگر ضمن. تو اس طور سے اگر الذین یؤمنون بالغیب بمعنی ہم الذین یؤمنون بالغیب ہو تو یہ بھی المتقین سے متصل ہوگا، یا عن الذین انبہ الذین یؤمنون بالغیب تب بھی المتقین سے متصل ہوگا. اور منفصل ہونے کی صورت یہ کہ الذین یؤمنون بالغیب میں اپنے معطوفات کے یہ مبتدا، اولئک علی ھدی من ربہم یہ خبر، تو یہ المتقین سے بالکل الگ ہو جائے گا کہ المتقین پہ جملہ بالکل تام ہو گیا، اور وقت بھی وہاں وقف تام ہوگا کیونکہ یہ ما بعد کا محتاج نہیں، اور ما بعد بھی اس کا محتاج نہیں کیونکہ الذین سے مدعا اور ما بعد خبر بن رہا ہے، تو یہ ما قبل کا بالکل محتاج نہیں ہے، تو وقف ہر طرح سے یہاں تام ہوگا. تو یہ منفصل ہونے کی صورت ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب معطوفات کے ساتھ مل کر کے مبتدا ہو، اور آگے جو آ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، جو ایمان پر غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، مال و دیے سے خرچ کرتے ہیں، وہی ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت میں، اور وہی کامیاب ہے. تو یہ دو صورت ہے، ایک متصل ہونے کی، ایک منفصل ہونے کی. متصل ہونے میں دو صورت، ایک تو یہ صفت سریہ ہو، دوسرے کی صفت مقطوعہ ہو. اب جب صفت سریہ ہو تو اس میں تین صورت بیان کی ہے، کہ یا تو صفت مقیدہ ہو یعنی مخصصہ، یا صفت موضحہ ہو یعنی صفت کاشفہ، یا صفت مادحہ ہو. صفت مقیدہ کیا، یا المتقین عام ہو، اب اس عام کو یہ مابعد لا کر کے خاص کیا گیا، وہ اس طریقہ سے کہ اقوا کا معنی ہو نامناسب سے بچنا، تو متقین وہ جو نامناسب سے بچنے والے ہیں، اور مناسب کی بجاوری کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں یہ نہیں اس میں ظاہر ہوا. تو الذین یؤمنون بالغیب سے بیان کیا گیا، تو نامناسب سے بچنے والے بھی ہیں اور مناسب کی بجاوری کرنے والے بھی ہیں، اس طرح سے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، انفاق فی الخیر کرتے ہیں. اب اس پر یہ کلام ہوتا ہے کہ جب نامناسب سے بچنے والے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ترک طاعت یہ نامناسب ہے، اور جب اس سے بچیں گے تو طاعت کی بجاوری کرنے والے ہوں گے. تو متقین میں حرام سے بچنا، معصیت سے بچنا اور طاعت کی بجاوری کرنا دونوں آ گیا. تو یہ صفت مقیدہ کیسے ہوگی کہ متقین میں تو یہ مطلب آ ہی گیا کہ یہ مناسب کی بجاوری نامناسب سے بچنے والے ہوں گے تو مناسب کی بجاوری کرنے والے بھی ہوں گے، یعنی طاعت کی بجاوری کرنے والے بھی ہوں گے، اور طاعت کے ساتھ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی الخیر وغیرہ سے بھی آ جائے گا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر سے تحقق کے اعتبار سے جب تقویٰ پایا جائے گا تو اتیان طاعت بھی پایا جائے گا، لیکن مفہوم کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ نامناسب سے بچنا اور ہے اور مناسب کی بجاوری کرنا اور ہے. تو اس مفہوم کے لحاظ سے کہ تقویٰ کا مفہوم صرف نامناسب سے بچنا ہے، اس لحاظ سے وہ عام ہے، اور پھر اس میں تخصیص کی گئی کہ نامناسب سے بچنے کے ساتھ جو مناسب کی بجاوری بھی کرتے ہیں، تو اس طرح سے یہ صفت مقیدہ مخصصہ بن جائے گی. تو اس کو کہا ہے کہ یا تو متقین سے متصل ہے اس بنا پر کہ یہ الذین صفت مجرور ہے، کیونکہ المتقین مجرور ہے تو اس کی صفت بھی مجرور ہوگی، محلن اگرچہ الذین مبنی ہے اس لیے کچھ ظاہر نہیں ہوگا. تو یہ مقیدہ کیسے بنے گی؟ اگر تقویٰ کی تفسیر ترک مالا ینبغی سے کی جائے، نامناسب کے ترک کرنے سے کی جائے. مترتبۃ علیہ یہ صفت اس پر مرتب ہے، جیسے ترتبت تحلیہ علی تخلیہ، تحلیہ کو میں نے آراستہ کرنا، تخلیہ کو میں نے خالی کرنا. جیسے کہ آراستہ کرنا خالی کرنے پہ مرتب ہوتا ہے کہ اگر کمرے کو آراستہ کرنا تو پہلے صفائی اسی کی جائے گی اور نامناسب چیزوں سے خالی کیا جائے گا، پھر عمدہ چیزیں اس میں لا کے رکھی جائیں گی. والتصویر علی التثقیل، اور جیسے کہ صورت گری سائیکل گری پر مرتب ہوتی ہے، اگر پتھر پہ کوئی نقش بنانا ہے تو پہلے اس کو صاف و شفاف کیا جائے گا، اس سے زنگ وغیرہ دور کیا جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی صورت اس کو جمائی جائے گی. تو ویسے ہی
متقین سے یہ معلوم ہوا کہ جو نامناسب سے بچتے ہیں، الذین یؤمنون سے معلوم ہوا کہ پھر مناسب کی بجاوری بھی کرتے ہیں. یا صفت موضحہ ہو یعنی صفت کاشفہ ہو. تو صفت کاشفہ میں یہ ہوتا ہے اس کے لیے ہوتی ہے کہ موصوف کا کوئی جانتا نہیں ہے، تو صفت لا کر کے اس کی وضاحت، اس کا انکشاف کر دیا جاتا ہے. جیسے الجسم الطویل العریض العمیق یشغل حیزا من الفراغ، تو جسم کے بعد اس کی صفت میں طویل العریض العمیق کہا، تو یہ جسم ہی کا بیان ہے، کیونکہ جسم وہی ہے جو طول عرض عمق رکھتا ہو. تو یہ صفت جو ہے اس کو منکشف کرنے والی ہے، اس کے معنی کو واضح کرنے والی ہے. تو جسم کا جو معنی ہے یعنی جسم طول عرض عمق والا، تو صفت بھی اسی معنی کو منکشف کرے گی، واضح کرے گی. تو موضحہ ہونے کی صورت میں ضروری ہے کہ المتقین سے جو سمجھا گیا وہ اس کی صفت سے بھی سمجھا جائے. تو متقی کے معنی جو حسنات کی بجاوری کرنے والا ہو، سیئات کو ترک کرنے والا ہو. تو متقین کے معنی میں تمام نیکیوں کو کرنا، تمام برائیوں سے بچنا یہ داخل ہے. تو اب صفت کاشفہ جو اس کی ہوگی تو اس کو بھی ان سب باتوں پہ مشتمل ہونا چاہیے، یعنی اس سے بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ اس میں تمام نیکیوں کی بجاوری ہے، تمام برائیوں سے بچنا بھی ہے. حالانکہ یہاں نیکیوں میں سے صرف 3 ہی کا بیان ہے، ایک ایمان بالغیب، دوسرے اقامت صلاۃ، اور تیسرے انفاق فی الخیر، اور بعد میں ایمان بالمنذرین اور یقین آخرت. تو سب نیکیاں کہاں آئیں؟ اور برائیوں سے بچنے کا ذکر تو بالکل نہیں آیا. تو یہ صفت کاشفہ، یہ صفت موضحہ کیسے ہوئی؟ تو اس کو بیان کیا کہ یہ صفت کاشفہ اس طور سے ہے کہ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے فعل حسنات ترک سیئات. تو اس میں فعل حسنات یہ اصل ہے. تو اب حسنات کا یہاں بیان ہے، اور ان حسنات میں ایک ہی حسنہ ایسی ہے جو تمام سیئات کے ترک پہ مشتمل ہے، وہ ہے اقامت صلاۃ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی و برائی سے روک دیتی ہے. تو اس میں حسنات کا ذکر اس طریقے سے ہوا کہ اس میں ترک سیئات بھی آ جاتا ہے، کہ اقامت صلاۃ جب ہوگی تو ترک سیئات بھی ہوگا. تو یہ حسنہ وہ ہے جس میں جو ترک سیئات پہ مشتمل ہے. دوسرے یہ ہے کہ 3 طرح کی عبادت ہوتی ہے. حسنہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یا تو اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، یا قالب سے ہوتا ہے، یا مال سے ہوتا ہے. تو قلبی، قالبی اور مالی، تو یہاں جن کو بیان کیا گیا ہے ان کا حال یہی ہے کہ یہ حسنہ ایمان بالغیب اس کا تعلق قلب سے ہے، اقامت صلاۃ اس کا تعلق بدن سے ہے، اور انفاق فی الخیر اس کا تعلق مال سے ہے. اور یہ بیان کیا گیا کہ یہ اصول ہیں، یعنی قلبی عبادتوں میں اصل ہے ایمان، پھر اس کے بعد بدنی عبادتوں میں اصل ہے اقامت صلاۃ، اور مالی عبادت میں انفاق فی الخیر، باقی ان کے توابع ہیں. تو یہاں پر حسنات کو اس طرح سے ذکر کر دیا گیا کہ اصول کو بتا دیا گیا، اور فروع جو ہیں ان کے ضمن میں شامل ہیں. اس طرح سے تمام حسنات اس میں آ گئی ہیں. اور ایک حسنہ ایسی ہے جو کہ جس کے تحت ترک سیئات بھی آ گیا. تو اس طرح سے فعل حسنات ترک سیئات دونوں پر مشتمل ہے، اور تقویٰ کا مفہوم وہی ہوتا ہے، فعل حسنات ترک سیئات. اس طرح سے یہ المتقین کی صفت کاشفہ بن جائے گی. تو اس کو کہا کہ یا صفت موضحہ ہو. اگر تقویٰ کی تفسیر اس سے کی جائے جو فعل حسنات اور ترک سیئات کو شامل ہو. تو اب یہ فعل حسنات ترک سیئات تو بہت ہے، اس میں یہی چیزیں 3 چیزیں جیسے مذکور، ان سے کیسے ہوگا؟ تو اس کو کہا اشتمال ہی، اس وجہ سے کہ مشتمل ہے اس پر جو اعمال کی اصل اور حسنات کی اساس بنیاد ہے، وہ کیا؟ ایمان، نماز، صدقہ. اس لیے کہ یہ نفسانی یعنی قلبی اور اعمال اور بدنی اور مالی عبادات کی اصل ہیں. قلبی عبادتوں میں سے ایمان، اور بدنی اور مالی میں سے نماز اور انفاق، یہ اصل ہیں جو دیگر طاعتوں کو تابع بنانے والی ہیں، اور معاصی سے بچنے کو بھی اکثر
یعنی جب ان کی بجاوری ہوتی ہے تو معاصی سے بچاؤ بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے نہیں باری تعالیٰ کا ارشاد ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی و برائی سے روک دیتی ہے. تو اصول کو بیان کر دیا گیا کہ فعل حسنات میں اصول یہی ہے اور ترک سیئات پر بھی مشتمل ہے. تو جب فعل حسنات ترک سیئات سب کو بتا دیا تو متقی کی صفت کاشف ہو گئی. اور دیکھتے نہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد رواہ البیہقی کہ فرمایا نماز دین کا ستون ہے اور زکوٰۃ یہ اسلام کا پل ہے. اچھا اور مادحتن صفت سریہ ہونے کی ایک صورت مخصصہ ہو، دوسری کاشفہ ہو، تیسری کی مادحہ ہو. تو مادحہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ موصوف جتنے امور پر مشتمل ہے تو اتنے امور پر صفت بھی مشتمل ہو. بس یہ ہے کہ کچھ خاص صفات سے کسی کی مدد کر دی جاتی ہے. تو متقین تو تمام فعل حسنات کو کرنے والے اور سیئات سے بچنے والے کو کہتے ہیں. اب ان کی کچھ خوبیوں کو ذکر کر دیا گیا، جن خوبیوں کو ذکر کرنے سے ان کی مدد ہو جاتی ہے. تو ان خوبیوں میں ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی الخیر ہے. اب یہ سوال ہوتا کہ انہی صفات سے ان کی مدح کیوں کی گئی؟ اور بھی صفات ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صفات اہم اور عظیم ہیں، تو ان کی اہمیت اور عظمت کی وجہ سے انہی صفات کا ذکر کیا گیا. کسی موصوف کی بہت صفات ہیں تو ان میں اہم اور عظیم صفات جو ہوتی ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں. اور مادحتن بما تضمنہ، یا یہ صفت مادحہ ہے ان صفات کے ساتھ جو اس کے ضمن میں ہیں. اب وہی سوال ہوتا ہے کہ پھر انہی صفات سے کیوں مدح ہوئی؟ تو کہا وہ تخصیص الایمان بالغیب و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ بالذکر اظہار لفضلها، اور ایمان بالغیب اور اقامت الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کو ذکر سے خاص کرنا ان کی فضیلت کا اظہار ہے ان سب پر جو اس میں تقویٰ کے تحت داخل ہیں. تو ان کے افضل اور اہم ہونے کی وجہ سے ان کے ذریعے تعریف کی گئی، یہ کہنا کافی ہے. اچھا اب یہ دوسرا متصل ہونے کی صورت متقین سے متصل ہے اس طور پر کہ یہ مدح منصوب یا مدح مرفوع ہے آنی یا ہم کی تقدیر کے ساتھ، آنی یا ہم الذین کی تقدیر کے ساتھ. تو آنی الذین ہوگا تو منصوب ہو جائے گا، ہم الذین ہوگا تو مرفوع ہو جائے گا. تو یہی صفت مقطوعہ ہوتی ہے. تو صفت مقطوعہ بھی موصوف سے متصل ہی ہوتی ہے، اس لیے متصل ہی کے اندر آئے گا، منفصل میں نہیں آئے گا. یا یہ کہ اس سے منفصل ہے اور یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور خبر اولئک ہے. یہاں تک تو ربط کا بیان ہو گیا کہ مسبق سے ربط کیا ہے، ترکیب کیا ہے. اب اس کے بعد دو لفظ ہیں اس میں، ایک ایمان ہے، غیب ہے. تو ایمان کسے کہتے ہیں، غیب کسے کہتے ہیں، اس کا بیان ہے. اچھا فیکون الوقف المتقین تام، جب یہ منفصل ہوگا الذین اولئک کا خبر تو یہ مسبق کا محتاج نہیں رہے گا، اس سے الگ ہو جائے گا. تو یہاں المتقین یہ بھی ماں بات کا محتاج نہیں رہے گا، تو وقف اس پر وقف تام ہوگا. اب لفظ ایمان کو بتایا کہ ایمان لغت میں عبارت عن التصدیق ماخوذ من الامن کأن المصدق آمن المصدق من التکذیب والمخالفہ. تو لغت میں تصدیق کو ایمان کہتے ہیں. تصدیق مانے سچا قرار دینا. اب پھر یہ امن سے لیا گیا ہے، یعنی اصل میں امن سے امن کو بے خوف ہونا. اب اس کے بعد اس کا معنی ہو گیا تصدیق کرنا. تو اس میں اور امن میں مناسبت کیا ہے؟ تو مناسبت کو بتایا گیا کہ تصدیق کرنے والے نے مصدق کو، جس کی تصدیق کی جا رہی ہے، اس کو تکذیب سے اور مخالفت سے بے خوف کر دیا. اور تو آمن ہوگا امین تو ہوں، میں اس سے بے خوف ہوا. آمن تو ہوں، میں نے اس کو بے خوف کیا. آمن تو العدو، جیسے میں نے اس کو دشمن سے بے خوف کیا. تو آمنہ جو ہے دونوں مفعول کی طرف متعدی بنفسی ہوتا ہے، ہو مفعول اول، العدو مفعول ثانی. اور یہاں یمنون با کے ساتھ متعدی ہے، یمنون بالغیب آیا تو اس کو کہا کہ با کے ساتھ اس کا تعزیہ اعتراف کے معنی کی تضمین کی وجہ سے، یعنی یؤمنون معترفین بالغیب، غیب کو مانتے ہوئے وہ تصدیق کرتے ہیں. اچھا اب یہ قد یطلق سے بیان کیا ہے
تو یہ معنی ایمان کا کم ہے بنسبت پہلے معنی کے. تو کبھی یہ وثوق کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، اعتماد کرنے کے معنی میں. تو اب اس کی مناسبت کیا ہے اصلی معنی سے؟ اصلی معنی تو آپ نے بے خوف ہونا، دوسرا معنی اعتماد کرنا. تو اس مناسبت کو بیان کیا. من حیثو ان الواثق صار ذا امن، اس لحاظ سے کہ اعتماد کرنے والا امن والا، بے خوفی والا ہو گیا. جو اعتماد کرتا ہے بے خوف ہو جاتا ہے. اور اسی سے یہ مقولہ ہے ما آمنتو ان اجد صحابتن، صحابہ اور صحابہ مصدر ہے، ساتھ ہونا. پھر اس کے بعد ساتھیوں کو بولا جاتا ہے، رفقا کو. ما آمنتو نہیں ما وثقتو ان اجد، مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ ساتھیوں کو پاؤں. تو جو ایسا شخص جس کو بولتا ہے جو قافلے سے پچھڑ گیا یا پچھڑ گیا، کوشش کر رہا ہے کہ جائے، تو اس حالت میں کہتا ہے مجھے اعتماد نہیں کہ میں ساتھیوں کو جو قافلہ کے آگے جا چکا ان کو پاؤں. اب یہ دونوں وجہیں یؤمنون بالغیب میں حسن ہیں، یعنی یہ کہ وہ غیب کو مانتے ہوئے اس کی تصدیق کرتے ہیں، یہ غیب پر اعتماد کرتے ہیں، دونوں حسن ہیں لغت کے لحاظ سے. اور لیکن شریعت میں اس کا کیا معنی ہے؟ تو جب شریعت میں نصوص میں کہیں معنی لغوی ہو کہیں معنی شرعی ہو، تو معنی شرعی یہ مقدم ہوتا ہے، تو شرعی معنی ہی لیا جائے گا. ہاں یہ کہ کوئی دلیل صارف ہو کہ شرعی معنی بن نہیں سکتا ہے، تب لغوی معنی مراد لیا جائے گا. تو اب شرعی معنی کیا ایمان کا اس کو بتایا. التصدیق بما علم بضرورت انه بدون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تصدیق کرنا جس کے بارے میں ضروری طور پر یہ معلوم ہو کہ وہ دین محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے ہے. تو جیسے کہ توحید، نبوت، بعث اور جزا. تو جن امور کا دین اسلام سے ہونا ضروری طور پر معلوم ہے، ضروری کا مطلب بدیہی طور پر. تو اب یہ سب امور تو بدیہی ہیں نہیں نظری ہیں. بدیہی طور پر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عوام خواص سب کو معلوم ہے، یعنی سب کو جن امور کا دین سے ہونا معلوم ہو ان کی تصدیق کرنا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ دلیل قطعی ثابت ہو، پھر اس کے بعد یہ سب کا اس پر اجماع ہو اور سب اس کو جانتے ہوں. جب اس حد کو پہنچ جائے گا تو ضروریات سے ہو جائے گا اور اس کا ماننا یہ ایمان ہوگا، اور اس میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یہ کفر ہوگا. تو ایمان یہ امور دین کی تصدیق کا نام ہے. اس کے تصدیق کا جو ضرورت جس کے بارے میں بالبداہت یہ معلوم ہے، بے ضرورت معلوم ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید نبوت بعث جزا، یہ متکلمین اہل سنت کے نزدیک ہے. دوسرا، 3 امور کا مجموعہ یہ ایمان ہے: حق کا اعتقاد رکھنا، دوسرے اس کا اقرار کرنا، تیسرے اس کے تقاضے پہ عمل کرنا. یہ جمہور محدثین اور معتزلہ اور خوارج کے نزدیک ہے. تو ان کے نزدیک جب تینوں امور پائے جائیں گے تو ایمان، اعتقاد، اقرار، عمل، اور تینوں میں سے کوئی ایک نہ پائے جائے تو ایمان متحقق نہیں ہوا. تو اب اس کی تفصیل کی ہے کہ اگر مثلا خالی اعتقاد سے خالی ہے تو جو اعتقاد میں تنہا اعتقاد میں خلل لائے وہ منافق ہے. جو اقرار میں خلل لائے یعنی جس سے مطالبہ ہو اقرار کا اور موقع بھی ہو، مہلت بھی ہو، اس کے باوجود وہ اقرار نہیں کرتا ہے تو وہ کافر مجاہر ہے کہ اعلانیہ کفر کرنے والا ہے. اور جو صرف عمل میں خلل لانے والا ہو، اعتقاد بھی رکھتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے مگر عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ فاسق ہے بالاتفاق. یعنی محدثین، معتزلہ، خوارج سب کے نزدیک فاسق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن اب اس کے بعد فرق ہوتا ہے کہ خوارج کے نزدیک ایمان سے باہر ہے، کیونکہ ان کے نزدیک کفر جو ہے عدم الایمان امن من نشانی ہے، یؤمن کا نام ہے. تو جس کو مومن ہونا چاہیے اس سے ایمان کرنا پایا جانا، اور مومن ہونے کے لیے تینوں چیزیں تھیں: اعتقاد اور اقرار اور عمل، اور تینوں میں سے ایک نہیں پائی گئی اور جز نہیں پایا گیا تو کل بھی نہیں پایا گیا. لہذا وہ کہتے ہیں کہ ایمان نہیں پایا گیا. جہاں ایمان نہیں ہوگا تو کفر ہوگا. تو وہ ایمان کفر میں واسطہ نہیں مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مومن نہیں ہو تو کافر ہوگا. تو خوارج کے نزدیک وہ کافر ہے، اور معتزلہ کے نزدیک خارجین علی ایمان غیر داخل فی الکفر عند المعتزلہ،
ایمان سے باہر ہے اور کفر میں داخل نہیں ہے. کیونکہ معتزلہ جو ہے وہ تینوں کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں. جب تینوں پایا جائے گا تو ایمان پایا جائے گا, اور عمل پایا نہیں گیا تو ایمان نہیں پایا گیا, لہذا وہ ایمان میں داخل نہیں ہوا, مومن نہیں ہوا. اور کفر کہتے ہیں تکذیب کو, تو وہ تکذیب اس سے نہیں پائی گئی, کیونکہ وہ تو تصدیق کرتا ہے, اقرار بھی کرتا ہے, صرف عمل نہیں ہے, تو اس وجہ سے کہتے ہیں کافر نہیں ہوگا. تو بین مذہب نکالا کہ ایمان سے تو خارج ہے اور کفر میں داخل نہیں ہے. یہ مذاہب کا بیان ہو گیا. اب محدثین پر اعتراض ہوتا ہے کہ محدثین جو ہے فاسق کو کافر نہیں مانتے ہیں, اور اعتقاد, اقرار اور عمل تینوں کو مجموعے کو ایمان کہتے ہیں. اب تینوں پایا نہیں گیا تو ایمان پایا نہیں گیا, تو جب ایمان نہیں ہوا تو کفر ہونا چاہیے, مگر وہ کافر نہیں کہتے ہیں, وہاں فاسق کہتے ہیں. تو اس کا جواب دو طرح سے دیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ اعتقاد, اقرار, عمل یہ ایمان کامل کا جز ہے. تو اب تینوں نہیں پایا گیا تو ایمان کامل نہیں پایا گیا, یہ نہیں کہ نفسی ایمان نہیں پایا گیا. دوسرے یہ تفصیل کرتے ہیں کہ ہر جز اصلی نہیں ہوتا. جز دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک جزو اصلی ہوتا ہے, ایک جزو فرعی ہوتا ہے. تو جزو اصلی وہ ہوتا ہے کہ جس کے نہ ہونے سے کل ہی منتفی ہو جائے, ختم ہو جائے, اور فرعی وہ ہوتا ہے کہ اس کے نہ ہونے سے اصل شے ختم نہیں ہوتی ہے. جیسے درخت, اس کے اجزاء میں جڑ بھی ہے, شاخیں بھی ہیں, پتیاں بھی ہیں, سب اس کے اجزاء ہیں. لیکن جڑ نہ ہو تو درخت ہی نہ رہا, اور شاخیں نہ ہو یا پتیاں نہ ہو تو درخت باقی رہتا ہے, چونکہ یہ سب جزو فرعی ہے. انسان کے بدن میں بال ہے, ہاتھ پاؤں ہیں, یہ سب جزو فرعی ہے کہ اگر بال ختم ہو جائے یا ہاتھ پاؤں کٹ جائیں تو انسان باقی رہتا ہے. سر یہ جزو اصلی ہے کہ وہ نہ رہے تو انسان نہ رہا. تو ایسے ہی تصدیق جو ہے اجزاء ایمان, تصدیق, اقرار, عمل ہے. تو تصدیق تو اس میں جزو اصلی ہے کہ وہ نہ رہے تو ایمان نہ رہا, اور باقی یہ فرعی ہے کہ ان کے نہ ہونے سے ایمان منتفی نہیں ہوتا ہے. وہ یہ جواب دیتے ہیں. ان کی دلیل کیا ہے اور اس کو بیان کر کے اس کو ترجیح دی ہے مذہب متکلمین کو.